رسول ہیں. کون ہے یہ؟ نائب رسول ہیں. اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دو کرسی پر دیکھ رہے ہیں یہ آل رسول ہیں، اور ہم لوگ جسے دیکھ رہے ہیں وہ عاشق رسول ہیں. سمجھے؟ ایک ہی محفل ہے، نائب رسول بھی ہے، مہمان رسول بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، اور آل رسول بھی ہے. یہ ساروں کی محفل میں نہیں دکھتے ہیں، سب کی محفل میں یہ منظر نہیں ہوتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحابہ حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اب میرے پیارو، یہ بچے مہمان رسول کب بنے؟ جب یہ عاشق رسول کے مدرسے میں پڑھیں گے تب. ہر مدرسے کا بچہ مہمان رسول نہیں ہے، ہر مدرسے میں پڑھانے والا مولوی نائب رسول نہیں ہے، ہر دینی جلسے میں بیٹھنے والی عوام عاشق رسول نہیں ہے. وہ حافظ تو ہیں لیکن انہیں قرآن کا کوئی بینیفٹ نہیں ملنے والا. یہ حافظ ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی بینیفٹ ملے گا، ان کے استاذ کو بھی بینیفٹ ملے گا، ان کی نسلوں کو بھی بینیفٹ ملے گا. شرط کیا ہے؟ عاشق رسول ہو، عاشق رسول ہو. اور اگر حضور کا عشق نہیں ہے تو لاکھ کچھ بھی ہو جائے وہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم تمام کو تاج الشریعہ علامہ اختر رضا نے بریلی سے پیغام دیا ہے، اور قیامت تک سنیوں کو سینے میں اس پیغام کو رکھ کے عمل کرنا ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. کیونکہ ایمان ہے کس چیز کا نام؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نماز پڑھ لینا یہ ایمان کی علامت ہے؟ کیا روزہ رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے؟ کیا حج پہ حج کرنا، زکات دینا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا؟ ارے میرے پیارو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ قرآن پڑھنے والے ایسا قرآن پڑھیں گے کہ لوگ ان کی تلاوت کو سن کے حیرت انگیز ہو جائیں گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلق کے نیچے بھی نہیں اترے گا. میرے پیارو حضور نے فرمایا قرب قیامت میں ایک ایسی بھی جماعت آئے گی جو سنتوں پر اتنا عمل کرے گی کہ صحابہ کرام مجھے اتنا عمل بولے ہاں، لیکن ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے میرے پیارو؟ ایک چیز ذہن میں رکھنا، ایک ہے اسلام، بس 10 منٹ کی باتیں ہیں بقول نوجوانوں سننا. ایک ہے مسلمان، ایک ہے ایمان. یہ کیا ہے؟ کعبہ ملا ہے، جن کے طفیل مدینہ منورہ ملا ہے، جن کے صدقے سے بیت المقدس ملا ہے. آؤ ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس بارگاہ میں آنے والا اگر مصطفیٰ کے کلمے کی گواہی دے دیتا ہے تو اللہ اسے صدیق اکبر بنا دیا کرتا ہے. آؤ اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ اکبر. اگر تلوار لے کر کے کوئی نوجوان مصطفیٰ کے دروازے پر کھڑا ہو جائے، میرے پیاروں، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کے جس کی تلوار گر جاتی ہو اسے دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جو مصطفیٰ کی بارگاہ کے اتنے تربیت یافتہ ہو کہ جنہیں شرم و حیا کا پیکر کہا جائے، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہے. اور آگے چل کے جب یہ بڑی پیاری بات ہے، اگر علی والے ہو تو ماشاءاللہ مچل جاؤ گے. میرے پیاروں، سارے صحابہ نے معراج کی نماز، معراج کے بعد واقعہ معراج کے بعد نماز کو پڑھا، کیونکہ معراج سے پہلے نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، نماز کا کوئی خیال نہیں ہے، نماز کا کوئی تصور نہیں ہے. نماز آئی کب؟ واقعہ معراج کے بعد. تو سارے صحابہ نے نماز پڑھی واقعہ معراج کے بعد. لیکن علی وہ ہے کہ ابھی بچے تھے، نماز فرض بھی نہ ہوئی، نماز آئے ہی نہیں. اور خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ مصطفیٰ کی امامت میں اگر کسی نے نماز آنے سے پہلے
المومنین فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا ہے۔ میرے دوستوں تو حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور ایمان والے کون ہیں؟ کسی مدرسے سے مت پوچھو، کسی پیر سے مت پوچھو، ان سے پوچھتے جن کے اوپر ہم ایمان لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارو ایک بات میں عرض کروں، عمر فاروق حضور کے پاس گئے کیوں تھے؟ نفرت تھی نا، چڑ تھی کہ آج ان کا خاتمہ کر دیں گے تو یہ دین بھی ختم ہو جائے گا۔ بس 2 منٹ کی بات ہے، دل لگا کے سن لو پیارو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ بہن قرآن پڑھ رہی تھی، بہن، اور حضرت عمر بغل والے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، لیٹے تھے، تلاوت بہن کر رہی تھی اور الفاظ کا اثر عمر کے سخت دل پر ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا عمر کے سخت دل پر؟ کروٹیں بدلتے رہے، تاریخ میں آیا حضرت عمر آئے بہن کے پاس، کہا بہن پڑھ کیا رہی تھی؟ تو بولے وہ قرآن پڑھ رہی تھی، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تیرے اوپر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا، تو ان کا قرآن اب میرے گھر پڑھ رہی ہے، اب میں جاتا ہوں، آج ان کو ختم کر دوں گا۔ یہ واقعہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ اب یہ بتاؤ، جو عمر حضور کو دیکھنا نہ چاہتے ہو، تو کس چیز نے عمر کے دل میں ڈالا اب میں جاؤں؟ وہ سمجھ میں آئی؟ کس چیز نے یہ پیدا کیا ذوق اور شوق؟ بھلے غصے کا تھا، یہ تلاوت قرآن نے پیدا کیا، تلاوت قرآن نے پیدا کیا۔ میرے پیارو، پوری رات جگتے رہو گے، اگر مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے تو عمر سے پوچھو، تو عمر کہیں گے سب سے آسان راستہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت، ہم لوگوں نے قرآن کو ایسا بالائے طاق رکھ دیا۔ بہار کے لوگ بھی یہاں موجود ہوں گے، دربھنگا حضرت ہم گئے ایک جلسے میں، تو میں اکثر کہتا ہوں خطیب ہو، عالم ہو، پیر صاحب ہو، جب کسی کے گھر جائے تو ایک بار قرآن اس کے گھر ضرور مانگے پڑھنے کے لیے، بھلے ایک آیت پڑھے۔ کیوں؟ جب میں نے مانگا تو قرآن پر بڑا گرد لگا ہوا، تو ہم نے کہا اتنی کس حالت میں قرآن رکھا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت میری اماں نے ہم کو دیا تھا جہیز میں، اور میں نے نیت کیا میں اپنی بیٹی کو یہ جہیز میں دوں گی، اور رکھا ہے قرآن۔ یہ دربھنگا کا واقعہ بہار کا۔ میں نے کہا اگر قرآن کھولو گے نہیں نا تو اس کے ایک خول کل قیامت کے دن اللہ کے حضور تجھ سے سوال پوچھیں گے۔ قرآن پڑھو۔ مسلمانوں، قرآن سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے